هذه والطیبات من الرزق۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو؟ وہ زینت جو اللہ نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، اور ستھری چیزیں۔ ارشاد فرما دو پیغمبر علیہ السلام، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اللہ نے بندوں کے لیے نکالی ہے، کہ تم جو ننگے طواف کرتے ہو، یہ کس نے حرام کیا لباس اور ستھری چیزیں رزق سے؟ بخیرہ صاحبہ اپنی طرف سے تم نے اللہ پہ افترا باندھا، نہ کوئی حجت ہے نہ کوئی برہان ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں جو عنوان ہے یہ تحریمات غیر اللہ کا بیان ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ جو چیزیں تم حرام کرتے ہو، یہ اس کا بیان ہونے لگا ہے۔ جو ساتھی آج نہیں ہے، جب وہ آئے تو یہ چیزیں انہیں ضرور پڑھائیں انشاءاللہ۔ خیال کریں، قرطبی اور تفسیر کبیر میں ایک اہم بات من الطیبات طیبات پہ لکھی ہوئی ہے کہ طیبات جب آ گیا تو اس میں کھانے کی چیزیں بھی آ گئیں، پینے کی بھی آ گئیں، اور پہننے کی بھی آ گئیں۔ والطیبات کا مفہوم بہت عام ہے، وسیع ہے۔ ان میں سے کھانے پینے کی چیزیں اور پہننے کی چیزیں آ گئیں، یہ ایک اہم بات ہے۔ پھر ضمناً یہ عید کے موقع پہ، یہ ملاقات کے موقع پہ وغیرہ جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، جو کچھ کیا جاتا ہے سنت کے مطابق، وہ بھی والطیبات میں آ گیا۔ یعنی اب میں سمجھاؤں تو آپ کو اچھی طریقے سے بات سمجھ آئے گی۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرطبی اور کبیر میں کیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، یہ عام اس کا مفہوم ہے۔ والطیبات کس نے حرام کی ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں، اور ہاکذا پہننے کی چیزیں، یہ لباس ایک۔ پھر ضمناً عید وغیرہ کے موقع پہ جو تم پہنتے ہو، والطیبات اس میں آ گئی سنت کے مطابق۔ اب جو بات ہے آپ کے ذہن میں بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ بیٹھ، فقہا نے یہ مسئلہ یہاں سے نکالا ہے۔ فقہا نے یہ مسئلہ یہاں سے نکالا ہے والطیبات پہ۔ والطیبات من الرزق۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور خالص ہوں گی مومنین کے لیے قیامت کے دن۔ کیوں ہے؟ دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے اگرچہ نفع کافر بھی اٹھا رہے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی کہتا ہے یہ کھانا فلاں کے لیے پکایا، باقی سب نے کھایا، تو ہاکذا فرما یہ نعمتیں اصل میں دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے، آخرت میں بھی ان کے لیے ہیں۔ دنیا میں کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان چیزوں سے کھا پی رہے ہیں۔ خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے جو قوم جانتی ہے، علم رکھتی ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، نہیں سوائے اس کے اب سنو کہ حرام ہے کیا چیز؟ حرام کی ہے میرے رب نے بے حیائیاں، فواحش، فاحشہ کی جمع ہے، جمع مکسر مؤنث اس میں فاعل، یہ مطلب ہے جو ظاہر ہے اس سے بے حیائیاں، اور جو چھپی ہوئی ہیں۔ والاسم والبغی، سوال پیدا ہوتا ہے جب فواحش آ گیا تو الاسم کیوں آیا؟ تعمیم بعد التخصیص، تعمیم بعد التخصیص۔ میں ذکر کرتا ہوں خاص لوگوں کا، بعد میں عام آدمی کا نام لیتا ہوں تو اس کو کہیں گے تعمیم بعد التخصیص۔ والبغی، ظلم اور
تکبر کو اللہ نے حرام کیا ناجائز طور پہ جو بھی زیادتی کرے گا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور کیا حرام کیا؟ یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ ان کو کہ اللہ نے ان کی معبودیت کے ساتھ کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ ما سے مراد معبودان باطلہ ہے، بہی سے مراد بے معبودیت ہی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ ما لا تعلمون کیا ہے؟ طواف کرتے وقت مشرکین لباس نہیں پہنتے تھے، کس نے حرام کیا؟ پوچھو ان سے۔ اور بحیرہ اور صاحبہ اپنی طرف سے، یہ گائے، یہ اونٹنی، یہ فلاں جانور فلاں بابے کے نام۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس پہ انہوں نے مرنا ہے، اس پہ انہوں نے آنا ہے ہمارے پاس۔ جی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پر جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا طلب تاخیر کی نہیں کر سکیں کہ ایک گھڑی کہ اللہ اتنا ٹائم دے دے، کوئی نہیں ملے گا، اور نہ طلب تقدیم کی کر سکیں گے کہ ٹائم پہلے ہو جائے۔ یہ ایک بڑا مشکل مقام ہے عزیزو۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ فلاں دن سے کوئی ٹائم آگے نہیں چاہتا، یار 2 دن لیٹ نہ ہو جائے، تو یہ جو کہنا کہ پہلے ہو جائے یہ تو نہیں ہوتا ہے۔ تاخیر کی طلب تو ہو سکتی ہے، 1 گھنٹہ دے دو جی، 1 منٹ دے دو جی، 2 دن دے دو، مہینہ ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اس سے پچھلا ٹائم، پچھلا تو اب آتا نہیں ہے۔ تو میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت جو ترجمہ کرتے ہیں، یہ پھر اعتراض ختم ہو جاتے۔ اب سننا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا طلب تاخیر کی نہیں کر سکیں گے گھڑی عرفان، اور طلب تقدیم کی تو کر ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، اب کوئی اعتراض نہیں رہا، کوئی اشکال نہیں رہا۔ پھر سنو، جب آ جائے گا ان کا وقت مقرر طلب تاخیر کی نہیں کر سکیں گے ایک گھڑی کہ یا اللہ لیٹ کر، آگے یہ نہیں کہنا، اور نہ طلب تقدیم کی کر ایسے کہنا، طلب تقدیم کی تو کر ہی نہیں سکتے، طلب تقدیم کی تو۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس رسول آئے تمہیں میں سے جو پڑھے تم پہ میری آیات کو، فمن اتقا، بس جو شرک سے بچا، گناہوں سے بچا اور اصلاح کر لی اپنی، پھر ان پہ خوف نہیں ہوگا آخرت میں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمناک ہوں گے دنیا کے فراق پہ۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یہ مبتدا ہے، موضوع ہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ سننا، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا مبتدا ہے، اولئک اصحاب النار پھر مبتدا ہے، ہم فیہا خالدون پھر خبر ہے، مبتدا خبر مل کے پورا جملہ اب خبر بن جائے گا یا محمول بن جائے گا والذین کذبوا کی۔ فمن اظلم، پس کون شخص زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جس نے گھڑا اللہ پہ جھوٹ کو، اس سے بھی بڑا کوئی ظالم ہے؟ زجر ہے، زجر یہ اصطلاح، اور یا جھٹلایا اللہ کی آیات کو۔ سن لو، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ لوگ ہیں پہنچے گا انہیں ان کا حصہ کتاب سے، رزق بھی ملے گا، عمر میں ملے گی، لیکن حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آئیں گے، روح قبض کریں گے، کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کسی کا سوال قبر میں، حشر میں، پل صراط پہ، توحید ایسی چیز ہے کہ مرتے وقت ہی سوال ہو جاتا ہے، کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ کوئی مشرک بھی جب اس کا روح نکل رہا ہوتا ہے اس وقت سوال ہوتا ہے اینما کنتم، کہاں ہے جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟
یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے کہ در روح نکل رہا ہے، سوال ہو رہا ہے کیا. اور ایک مقام پہ آتا ہے قیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا تمہیں بچانے والا. وظن انہ الفراق، مرنے والا یقین کر لیتا ہے جدائی کا وقت آ گیا ہے. جی والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے مرتے وقت. الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے. کہاں ہے جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے ذلوا عنا ذلوا عنا ذلوا، ہم سے گم ہو گئے، غائب ہو گئے. آج نہ کوئی پیر نظر آ رہا ہے، نہ کوئی حاجت روا، نہ مشکل کشا، کوئی نہ. ذلوا عنا اے غابوا عنا وشہدوا علی انفسہم، اور یہ مشرک گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں پہ مرتے وقت انہم کانوا کافرون، بے شک وہ تھے کافر. کیونکہ ہر مشرک کافر ہوتا ہے، اور ہر کافر ضروری نہیں کہ مشرک، وہ مانتے ہی نہیں تو اس نے شریک کیا ٹھہرانا، دونوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے. تو یہ مشرک گواہی دیں گے کہ تھے وہ کفر کرنے والے. ربنا تقبل من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی بڑے جوش کے ساتھ یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے. ذلوا عنا ذلوا عنا ذلوا عنا، مشرک کہتے ہیں غائب ہو گئے وہ ہم سے، اور گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں پہ کہ بے شک تھے وہ انکار کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے داخل ہو جاؤ تم جماعتوں میں، تاکہ گزر چکی ہیں تم سے پہلے جنوں اور انسانوں سے جماعتیں، اور داخل کہاں ہو جاؤ؟ فی النار، آگ میں جاؤ. جب کبھی داخل ہوگی ایک جماعت، لعنت کرے گی وہ اپنی ہم مثل پہ، یعنی جو پہلے ڈیرا لگائی ہوئی ہوں گی ان کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب گر جائیں گے، جمع ہو جائیں گے جہنم میں سارے، اب پچھلے کہیں گے یہ کون ہوں گے؟ یہ کہیں گے پچھلے گمراہ پہلوں کے لیے، یعنی مضل کے لیے. اخری ضالہ لأولاہم، مضلین کے لیے مشرک پیر، پہلے مشرک مرید ہیں. اخراہم لأولاہم، کہیں گے مشرک مرید مشرک پیروں کے لیے، اے رب ہمارے یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، پس دے انہیں عذاب 2 گنا آگ سے، وہ خود گمراہ ہمیں گمراہ کیا اس لیے ضعفا دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے تم میں سے پیروں مریدوں 2 گنا عذاب ہوگا، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سبب ضعف کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہوں کو ترجیح دینا ہے. پھر سمجھ لو 2 گنا پیروں کو اس لیے خود گمراہ اور اگلوں کو گمراہ کیا، اور مریدوں کو 2 گنا گمراہ اور پیروں کو ترجیح دی ہے. یہ بات ذرا سمجھنا ہے، چھوٹی سی بات لیکن اس کو ذہن میں بٹھانا. اور کہیں گے آپ پہلے پچھلوں کے لیے، یعنی پیر مریدوں کو کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، پس نہیں ہے تمہارے لیے ہم پہ کوئی فضیلت کہ عذاب ہلکا ہو، پس چکھتے رہو تم عذاب کو بسبب اس کے کہ تم نے کمایا. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یہ موضوع ہے. لا تفتح لهم ابواب السماء، یہ خبر ہے، محمول ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا ان سے، ان کا حصہ ہے نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، نہ اعمال اوپر نہ روحیں اوپر، سجین میں جائیں گی. یہ لا تفتح و مولانا علی حیدری یہ کنایا ہے کہ اعمال قبول نہیں ہوں گے. لا تفتح لهم ابواب السماء، جس طرح کہ مولوی امتیاز کہتا ہے عبد السمیع
ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، یہ نہیں آ جاؤ ہمارا تمہارا تعلق ہے جی۔ اور قاسم کہتا ہے مولوی حفیظ اللہ کو، ساڑھے دروازے تھوڑے واسطے بند ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ویسے ہی نہیں آتے، ہم پیر بدائی سے بار بار چلے جاتے۔ تو یہاں کنایا ہے اعمال قبول نہیں ہوں گے اور نہ داخل ہوں گے وہ جنت میں، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ شعیب کہے کہ استاد جی میری امی سوئی اتنی بڑی رکھی ہوئی ہے کہ زبیر ہے، سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جاتا ہے تو پھر تو کافر جنت میں چلا جائے گا۔ سوئی ہم نے بنوائی اتنی ہے لاہور سے کہ اس کے ناکے سے اونٹ گزر جاتا ہے۔ تو عرفان کہے گا تھوڑی سی بڑی ہوئی تو وہ سوئی نہیں ہوتی، وہ کدوئی بن جاتی ہے، اس سے بڑی ہو تو وہ پھر سوا بن جاتا ہے، اس سے بڑا ہو تو کچھ اور بن جاتا ہے۔ اس لیے سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اونٹ تو چھوڑ کے مولانا عاطف صاحب کی انگلی کا یہ ناخن کا حصہ بھی نہیں گزر سکتا ہے۔ تو لہذا یہ کنایا ہے قیامت کے دن کافر مشرک جنت میں نہیں جا سکے۔ وعد یعد ولج یلج، یعد یوعد تھا، یلج یولج تھا، یعد والا قانون لگا ہے۔ ہمیں نشہ ہے، کئی کہتے ہیں نا ہمیں نشہ ہے، ہمیں ٹھرک ہے صرف ناک فنون کا، وہ کہیں بھی بات ہو حدیث ہو فقہ ہو ہم اس کو نہیں چھوڑتے یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ اور اسی طرح لفظ کیا ہے وَكَذَلِكَ نجزی المجرمین، یہ نجزی جزا یجزی ناقص یہی ہے نا، مضارع معلوم ہے، واحد مذکر غیب کا صیغہ ہے، مضارع معلوم والا قانون لگا، یدعو والا قانون لگا، التقاء ساکنین والا قانون لگا۔ شفیق بڑی اچھی صرف پڑھ رہا ماشاءاللہ۔ نجزی مضارع معلوم والا قانون، پھر یدعو والا قانون، پھر التقاء ساکنین والا۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرمین کو۔ لہم من جہنم مہاد، عرفان کے استاد ہیں، وہ صرف میں بڑے ماہر ہیں، ان کا ان سے بڑا پیار ہے، ہمارے ساتھ تو اوپر سے ہے نا۔ ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہوگا، قاسم صاحب تلائی ان کی جہنم سے ہوگی، اور اوپر سے اوڑھنا، غواش جو مکسر اس میں فاعل، یہ ذرا باب ضربہ ہے، اور یہ جمع مکسر مؤنث اس میں فاعل ہے، غواش ضربہ یضرب، اوپر اوڑھنا بھی ہوگا ان کے لیے جہنم سے بچھونا اور ان کے اوپر سے اوڑھنا، رضائی تلائی۔ ہم ایک دفعہ کالام گئے، وہاں ایک بابا تھا تو وہ کہنے لگا کہ لاہور میں جون جولائی، ادھر تلائی رضائی۔ واہ بابے نے ڈائک تھے، لاہور میں جون جولائی اور کالام کے علاقے میں رضائی تلائی۔ چلو جی رضائی تلائی ہوگی جہنم سے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالمین کو۔ پھر یہ ٹرمپ وغیرہ اس رضائی کو سردی لگتی ہے نا تو آدمی رضائی صحیح کرتا ہے، تو وہ صحیح کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ صحابہ کرام کے گستاخ، میری ماؤں کے گستاخ، ان کے لیے بھی لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس بات کو سمجھا کرو، یہ بشارت اخروی ہے، مبتدا ہے۔ نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، یہ جملہ معترضہ ہے، لا نکلف نفسا الا وسعہا اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہ خبر ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات مبتدا، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہ مبتدا کی خبر ہے، درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں ہوں گے کینے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں عثمان طلحہ زبیر انہی میں سے ہوں گے۔ یہ جو ہمارے صحابہ کرام کے اختلاف ہے، صفین اور جمل ہے، یہ سارا کینہ اللہ قیامت کے دن نکال دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اگر علماء حق میں وہ آپس میں تھوڑی بہت بات ہے، فکر نہ کیا کرو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے گا۔ چلتی ہوں گی ان کے نیچے نیچے سے نہریں،
اب وہ جب جائیں گے نا تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کی، اس کی ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اعمال صالحہ کی توفیق دی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، نہیں تھے تاکہ ہم رہنمائی حاصل کرتے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ یہ اللہ کا احسان ہوا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، البتہ تحقیق ہمارے پاس دنیا میں رسول آئے ہمارے رب کے حق لے کے، سچ لے کے، پاک لے کے، اور انہیں آواز دی جائے گی نودو نودو، آواز دیے جائیں گے وہ، جی کیا آواز دیے جائیں گے؟ اللہ کی طرف سے آواز ہوگی یا فرشتوں کی طرف سے؟ ان مخفف من المثقلہ یا مفسرہ بنا لیں، لکھیے یہ بات مخفف آواز دیے جائیں گے وہ یہ کہ جنت ہے، یہ جنت ہے، تم اس کے وارث بنائے گئے ہو بسبب اس کے کہ تم نے عمل کیا۔ عبدالسمیع کہتا ہے استاد جی وراثت تو وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ جنت ہمارے باپ کی ہے نا، آدم علیہ السلام، اور مائی حوا کی ہے، تو لہذا ماں باپ کی جو وراثت ہے اولاد پہ جاتی ہے یا کہ نہیں جاتی؟ جاتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے یہ جی، یہ کہ آواز دیں گے یہ جنت تم اس کے وارث بنائے گئے ہو بسبب اس کے کہ تم نے عمل کیا۔ آواز دیں گے جنتی دوزخیوں کو مقابلہ، یہ کہ تحقیق پایا ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے کہ جنت دیں گے، حوریں دیں گے، غلمان دیں گے، شرابن طہورا دیں گے، نظرتاً و سرورا دیں گے۔ ان مخفف ہے مفسرہ ہے۔ ہمارا امیر مولانا نعمان طوفانی کہتا ہے کہ استاد جی ساری چیزیں ہوں گی جنت میں، حوریں ہوں گی، بھائی ضرور ہوں گی، بے مطمئن رہو۔ پھر حضرت خوش ہو جاتے ہیں، تحقیق پایا ہم نے وہ جو وعدہ کیا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے، حق کا صدقاً محققہ، پکا مل گیا جی سب کچھ۔ اچھا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، پس کیا تم نے پایا جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ سچا، سچا وعدہ، حق کا، پک۔ جہنمیوں تمہیں بھی وہ مل گیا ہے؟ قالوا نعم، کہیں گے ہاں مل گیا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر اعلان کرے گا اعلان کرنے والا ان کے درمیان۔ یہ ان مخفف من المثقلہ ہے یا مفسرہ ہے، یہ تین ان اکٹھے آ گئے مولانا عرفان، جو مخفف بھی بن سکتا ہے مفسرہ بھی۔ اب اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کیا؟ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پہ۔ یہ وہ مؤذن ہوگا وہاں، وہ جو روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، چاہے وہ پیر ہو، نخچیر ہو، کوئی مبلغ ہو جو لوگوں کو شرک اور کفر اور ناجائز چیزیں بتائے، ابن الوقت ہو، اور تلاش کرتے ہیں اسے ٹیڑھا راستہ، حالانکہ وہ آخرت کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں۔ جنت دوزخ ان کے درمیان، یعنی جنتیوں دوزخوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک دیوار ہوگی، سور لہو باب، ایک پردہ ہوگا، اعراف پہ کچھ مرد ہوں گے، مرد کا عورتیں ان کے تابع، صرف مرد نہیں ہوں گے، اور یہ وہ قوم جن کی نیکیاں گناہ برابر۔ بعضوں نے کہا جو جہاد پہ گئے ماں باپ کی اجازت کے بغیر، بعضوں نے کہا جن سے باپ راضی ہے ماں راضی نہیں، یا ماں راضی ہے باپ راضی نہیں، بعضوں نے کہا نہیں نہیں یہ اصل میں صلحاء فقہاء ہے، ان کو روکا جائے گا کہ اب تم کچھ لوگوں کی شفاعت کرو تاکہ وہ جنت میں چلے جائیں۔ یہ سارے قول لکھنے، پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو ان کی علامتوں سے، یہ اعراف والے وہ جنتی ہیں وہ دوزخی ہیں۔
آواز دیں گے جنتیوں کو ان سلام علیکم، یہ کہ سلام ہو تم پہ، یہ جنت والا سلام ہے نا۔ نہیں داخل ہوئی ہوں گے اعراف والے جنت میں، حالانکہ انہیں طمع ہوگی، امید ہوگی کہ ابھی چلے جائیں گے، اور جب پھیری جائیں گی ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف کے چہرے سیاہ بری حالت، کہیں گے اے رب ہمارے، ان کو دیکھ کے خوشی ہوئی، ان کو دیکھ کے اے رب ہمارے نہ بنانا ہمیں قوم ظالمین کے ساتھ۔ آواز دیں گے اعراف والے کچھ مردوں کو جہنم سے، پہچانتے ہوں گے ان کی علامتوں سے، پہچانتے ہوں گے انہیں ان کی علامتوں سے، کہیں گے نہیں بچایا تم سے تمہاری جماعت، جمعکم سے مراد ہے جماعت، اور بعض کہتے ہیں میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت اللہ میں سے ہیں کہ جمعکم مراد ہے تمہارا مال جمع کرنا، اس نے تمہیں نہیں بچایا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور نہیں تم، اور جو تم تکبر کرتے تھے اس نے بھی تمہیں نہیں بچایا۔ جمعکم اغنا کا فاعل، ما کنتم تستکبرون بھی اغنا کا فاعل، کہیں گے کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے؟ یہ صدیق، فاروق، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ، سارے صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد ائمہ، یہ علماء حق، قاسم نانوتوی انشاءاللہ، حسین احمد مدنی، انور شاہ کاشمیری، محمود الحسن، سبحان اللہ، علماء، مفتی محمود، حضرت شیخ شاہ جی، انشاءاللہ میرا یقین ہے۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ اور صحابہ میں سے سر فہرست سلمان، صہیب، بلال رضی اللہ تعالی، جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہیں پہنچائے گا رحمت، یعنی جنت میں داخل نہیں کرے گا، لہذا داخل ہو جاؤ، اللہ فرمائے گا اصحاب اعراف کو داخل ہو جاؤ جنت میں، تم پہ خوف نہیں ہوگا، نہ تم غمناک ہوگے، بڑھ جاؤ جنت، تم پہ خوف ہوگا نہ تم غمناک ہوں گے۔ یہ مکالمہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، جنتیوں کو مقابلہ۔ اچھا کیا آواز دیں گے؟ ان فیضوا علینا من الماء، یہ کہ ڈالو ہم پہ پانی، افیضو تھا جی، یہ کہ ڈالو تم ہم پہ پانی، یار کوئی تھوڑا جا پانی دے دے ہوا حوضی پانی، یا اس سے کہ تمہیں اللہ نے رزق دیا، یار کوئی تھوڑا جا پانی سٹ دے ہوا، کھجورہ سٹ دے ہوا، ہاں جی، وہ کیا کہیں گے جنتی؟ چیزیں توافر پیان، جس طرح امیر صاحب کہہ رہے ہیں یار گوشت تو بڑا پیا، سالن پیا، لیکن میں صبح واسطے بھی رکھا، میں صبح واسطے بھی رکھا۔ بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے کافروں پہ، حرام تکوینی، حرمنا علیہ المراضع، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء وغیرہ، وہ کافر جنہوں نے دین کو مذاق بنایا، کھیل بنایا، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی نے۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج دن ہم انہیں بھلا دیں گے، پرواہ ہی نہیں کریں گے، كَمَا نَسُوا، جناس الاشتقاق، جس طرح انہوں نے بھلایا اپنے اس دن کی ملاقات کو، وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ کہ تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ ضد کے ساتھ انکار کرتے۔ اپنی روحانی ماں کے لیے دعا کیا کرو، اس نے قرآن مجید کا ترجمہ بہت اچھا پڑھا ہوا تھا، پھر 2 دفعہ مجھ سے ترجمہ پڑھا، پوری زندگی الحمدللہ پڑھا آ رہی ہے، مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے۔ آپ کی بڑی بہن جو لاہور میں ہوتی ہے 5 دفعہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ اپنی بیگمات میں سے، ماؤں بہنوں میں سے کہو اس وقت بھی کوئی قرآن مجید کا لفظ پوچھو بغیر قرآن کھولے تمہیں بتا دے گی، میں مبالغہ نہیں کر رہا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو تمہاری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ استاد جی یجحدون کا میں نے ضد سے انکار کرنا، تو میں نے جب تحقیق کی تو یہی معنی نکلا، ضد کے ساتھ انکار کرنا۔
جب بھی یہ معنی کرتا ہوں تو ان کے لیے دعا نکلتی ہے کہ چلو اللہ کے قرآن کی سمجھ بہت بڑی چیز ہے۔ قاری انعام اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اپنی بیگم گل بابونہ کو انشاءاللہ ترجمہ بھی پڑھائے گا، تفسیر بھی پڑھائے گا، فقہ بھی پڑھائے گا، صرف اور نحو بھی پڑھائے گا، اور بھی بہت کچھ پڑھائے گا انشاءاللہ، مطلب منطق وغیرہ بھی۔ اور وہ جو ہماری آیات کے ساتھ وہ ضد کے ساتھ انکار کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور البتہ تحقیق لائے ہم ان کے پاس قرآن جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا، اس کے احکام، اس کے حجج، براہین، قصص کو، علی علم، باوجود اس کی کہ ہمیں علم ہے اس کی کیفیت کا، اور وہ کتاب ہدایت رحمت ہے قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ نہیں وہ انتظار کر رہے لانتی مگر اس کے انجام کی، وعد وعید کی، اور جس دن اس کا انجام آئے گا، پریکٹیکل تمہارے سامنے آئے گا، کہیں گے جنہوں نے بھلایا قرآن کو اس سے پہلے، تحقیق ہمارے رب کے رسول حق لے کے آئے تھے، پس کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی؟ پس سفارش کرے ہمارے لیے کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہوگا۔ یا ہم لوٹائے جائے دنیا میں، پھر عمل کریں گے جا کے پنجاب بلوچستان میں، سوا اس کے جس سے پہلے ہم نے عمل کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب مک گئی آنا جانا، بس کننا نام قد خسروا انفسهم، تحقیق انہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنی جانوں کو، وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا ذلہ کا فاعل ہے، اور باطل ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے ان سے وہ جو انہوں نے گھڑا ہوا تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہمیں مشکلوں میں کام آتے ہیں، پکارنا ہمارا کام ہے، مسئلے حل کر دینے ان کے کام ہے، جو مشکل لے کے آؤ انشاءاللہ حل ہی حل ہو جائے گی۔ وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ایک در ہے جہاں جاؤ گے مایوس نہیں ہوگے، آواز آئے گی نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اور باقی جتنے در ہیں دھکے پڑیں گے، مکے پڑیں گے، ذلت اٹھانی پڑے گی۔ کتنے رکوع گئے جی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ اتنے افراد کثیر جو میرے پاس آتے ہیں وظائف پوچھنے کے لیے، دعائیں پوچھنے کے لیے، اللہ میں انہیں اپنی طاقت کے مطابق تیرا ذکر بھی بتاتا ہوں، فکر بھی بتاتا ہوں، نماز کی تلقین بھی کرتا ہوں، پردے کی بھی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ ان سب کی مشکلیں حل فرما دے، میری مشکلیں بھی حل فرما دے، ان سارے ساتھیوں کے اور جو سننے والے سب کی مشکلوں کا حل فرما دے، پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مشکلات کا حل فرما دے۔ پوری امت میں سے جو آج تک فوت ہو گئے اللہ غریق رحمت فرما، جنت الفردوس جنات النعیم میں بسیرا فرما۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو لمبی زندگی صحت عطا فرما، آخر میں خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ ہر لحاظ سے اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، یا فتاح یا عزیز یا قادر، یا فتاح یا عزیز یا قادر، آمین یا رب العالمین برحمتک یا سبحان